بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور ان کا شمار عشرۃ المبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اسلام کی تاریخ کا نہایت اہم اور روشن باب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی پیدائش 583 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں قریش کے خاندان بنی ادا میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے بااثر اور معزز قبیلے سے تھا۔ عربوں کے رواج کے مطابق فن خطابت، جنگی فنون، شجاعت اور گھوڑ سواری میں مہارت حاصل کی۔ ابتدائی عمر میں اسلام کے سخت ترین مخالف تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک پڑھتے سنا۔ سورہ طٰہٰ سن کر دل پگھل گیا اور وہیں ایمان لے آئے۔ سن 616 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کا حوصلہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی، جبکہ اکثر مسلمان خفیہ طور پر مدینہ گئے۔ آپ نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے وہ مکہ سے نکل کر میرے پیچھے آئے۔ کسی نے بھی پیروی کرنے کی ہمت نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ شامل ہیں۔ 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت سنبھالی۔ آپ دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کی خلافت کی مدت تقریباً 10 سال تھی۔ نظام حکومت باقاعدہ دیوانی نظام قائم کیا۔ پہلا مردم شماری اور تنخواہ کا نظام متعارف کروایا۔ ایران، قادسیہ، جلولہ، نہاوند میں فتوحات، روم، شام، فلسطین اور مصر کی فتوحات شامل ہیں۔ بیت المقدس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت المقدس گئے اور صلح کے ذریعے شہر حاصل کیا۔ قاضیوں کی تقرری، انصاف کی فراہمی، قید خانوں کا نظام قائم کیا۔ صوبہ جات بنائے، گورنروں کی تقرری بازاروں کی نگرانی کے لیے افسر مقرر کیے۔ ہجری تقویم کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے فجر کی نماز کے وقت شہید کیا اور فوراً خودکشی کر لی۔ تاریخ 3 نومبر سن 644 عیسوی، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زاہد و تقویٰ، عدل و انصاف، بہادری اور سادگی میں کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔